کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائیں پھر ہم تیرے ہو کے رہیں، تیرے راستے پہ چلیں یا اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا النعق العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج کی نشست میں نسبت کے متعلق تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے کہ جو انسان نسبت کا احترام کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے کتنا نوازتے ہیں۔ کل پرسوں ہی ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا تو یہ واقعہ نظر سے گزرا، اپنے طور سے صحیح ہے یا نہیں ہے، بہرحال ایک واقعات ہے، موعظہ اور نصیحت کے طور پر ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ بغداد میں کسی زمانے میں بادشاہ کا ایک خاص پہلوان تھا جنید نام کا۔ اس کو شاہی خوراک ملتی تھی۔ اسلامی حکومت میں وہاں پر اس کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ جس اکھاڑے میں بھی لڑنے کے لیے اترتا تو کوئی پہلوان اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا تھا۔ یوں سمجھے بادشاہ کا خصوصی پہلوان بن گیا تھا اور اسے تمغہی امتیاز حاصل ہو چکا تھا۔ پورے ملک میں ان کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں تھا۔ یہ اپنی اسی شہرت کی وجہ سے بادشاہ کی قربت بھی اس کو مل گئی تھی۔ ایک دن یہ پہلوان بادشاہ کی محفل میں تھا، وزراء بھی تھے۔ دروازہ کسی نے بجایا۔ دربان نے آ کر کے بادشاہ کو بتایا کہ حضور، ایک کمزور اور نحیف انسان جس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں دروازے میں کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جنید پہلوان کے ساتھ اکھاڑے میں اترنے کے لیے تیار ہوں، میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ سارے کے سارے حیران ہو گئے، کہنے لگے اچھا اس کو اندر بلا لو۔ اندر بلایا گیا تو وہی بیچارہ جس سے چلنا مشکل تھا، بزرگ آ گئے، کہنے لگے ہاں بھائی کیا تم نے یہ بات کی ہے؟ کہنے لگے کی ہے کیا؟ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں ان کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوں، پر یہ تاریخ متعین کریں، اس تاریخ کو اکھاڑے میں اتریں گے، لڑیں گے، اور یہ میں بتا دوں اس کو میں لٹا دوں گا، اس سے میں جیت جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ دیکھ تو اپنے جسم کو دیکھ اور اس کے جسم کو دیکھ، تیرا اور اس کا کہیں سے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے۔ کہیں اگر اکھاڑے میں مرا گیا تو پھر کون ذمہ دار؟ کہنے لگے میں چیلنج کر رہا ہوں تو میں ہی ذمہ دار ہوں، میرے مرنے کی ذمہ داری کسی اور پر کیوں ہوگی؟ کہنے لگے اچھا پکا؟ کہنے لگے پکا۔ بہرحال بادشاہ سے پوچھا کہ کہنے لگے بھائی یہ خود ہی کہہ رہا ہے تو چلو بات مان لیتے ہیں ان کی، مر گیا تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جگہ طے ہوئی، تاریخ طے ہوئی اور باقاعدہ سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ آج ایک بزرگ سے فلاں تاریخ کو جنید پہلوان کا مقابلہ ہوگا۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی، مقابلہ دیکھنے کے لیے پورے ملک سے لوگ بغداد اکٹھے ہو گئے۔ میدان کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ جنید پہلوان کے لوگ تالیاں بجا بجا کر کے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔
لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کمزور انسان بھی آئے گا، لیکن ایک وقت دیکھا کہ وہ بھی میدان میں اترا اپنے پھٹے پرانے کپڑوں سے دھیرے دھیرے چل کے۔ یہ جنید پہلوان کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد اس نے کان میں کچھ خسر پھسر کی کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد داؤ پیچ کھیلنے لگ گئے۔ کبھی جنید اپنا داؤ چلا رہا ہے، کبھی وہ اپنا داؤ چلا رہا ہے۔ چلتے چلاتے کافی دیر کے بعد اس بزرگ نے کوئی ایسا داؤ چلایا کہ جنید چاروں شانے چت نیچے گر گیا، دھول اڑی، ایک شور و شرابہ ہوا۔ سب لوگ حیرت سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ جس جنید شاہی پہلوان کو کوئی پچھاڑ نہیں سکا، ایک انسان جس کے جسم پر ناتمام کپڑے ہیں اور اس سے صحیح طرح سے میدان میں چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس نے پچھاڑ دیا۔ بہرحال جو انعام مقرر تھا وہ انعام بھی بادشاہ کی طرف سے ملا، لوگوں کی طرف سے ملا۔ وہ اپنے انعامات کو سمیٹ کر کے چلا گیا اور جنید بوجھل قدموں سے اٹھ کر کے، لوگوں نے بھی بڑی ملامت کی، واپس آ گیا۔ تو شام کو بادشاہ نے اسے بلا کر کے اس پہ بڑی لعن طعن کی، اور خاموشی سے جنید سننے لگا، ایک حرف نہیں بولا۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ بتا آخر تو ہارا کیسے؟ کہنے لگا میں قصداً ہارا ہوں۔ بولا آخر کیوں ہارا ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لڑنے سے پہلے اس نے کان میں مجھے کچھ کہا تھا۔ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ کہا کہ اس نے کان میں مجھے یہ کہا کہ دیکھ بھائی، ایک ہفتے سے میری فیملی جنگل میں پڑی ہوئی ہے، ان کے جسم پہ ناتمام کپڑے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، درختوں کے پتے کھا کر کے دن رات گزار رہے ہیں، اپنی بھوک مٹا رہے ہیں۔ بھیک میں مانگ نہیں سکتا، زکوٰۃ میں لے نہیں سکتا، آل رسول سے ہوں۔ تیرا سنا تھا آل رسول کی تو بڑی قدر کرتا ہے، سوچ سوچ کے آخر مجبور ہو کر کے تیرے ساتھ مقابلے کا یہ میں نے اعلان کا ڈھونگ رچایا، تاکہ اس میں اگر میں جیت جاتا ہوں تو مجھے انعام میں کچھ ملے گا، تو آل رسول کی پردہ پوشی کا میں کچھ کروں گا، ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ خرید کے ان کو دے سکوں گا۔ کہا کہ آج ہاتھ جوڑ کے تجھ سے کہتا ہوں، آل رسول کی عزت کے خاطر تو ہار جا، تاکہ ان کے پیٹ میں کچھ جا سکے، ان کے منہ میں کچھ جا سکے، ان کے جسم پہ کپڑوں کا کچھ انتظام ہو سکے۔ کہا کہ میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں روز محشر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو اپنے نانا سے تیرے ہاتھ پر میں سر پہ میں تاج رکھواؤں گا۔ اس چیز کی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حضور اپنے ہاتھوں سے تیرے سر پہ تاج رکھیں گے، پر آج آل رسول کے لیے تو اس ذلت کو قبول کر لے، میرے کو جتا دے۔ کہا کہ اس نے یہ بات جب کی تو مجھ سے پھر لڑائی نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا کہ میدان حشر میں حضور میرے سر پہ تاج رکھیں، اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا اعزاز ہوگا؟ دنیا کا سارا اعزاز مجھ سے چھن جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، ساری عزت مجھ سے چھن جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے سب کچھ چھن جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، پر آل رسول کے لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار۔ دکھانے کے لیے میں نے کچھ داؤ پیچ کھیلے اور اس کے بعد اس کے سامنے میں چت لیٹ گیا، وہ جیت گیا، میں ہار گیا۔ کہا کہ اب آپ کو اجازت ہے، مجھے رسوا کر کے دربار سے نکالنا چاہے، مجھ سے میرا اعزاز چھیننا چاہے، میں ایک حرف نہیں بولوں گا، یہ میں نے سودا کر لیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ بھی چلا گیا اس کو چھوڑ کر کے، اور یہ بھی سو گئے۔ رات کو سونے کے بعد اسی سوچ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ میدان حشر میں تاج رکھیں گے،
اسی سوچ میں وہ سو گئے۔ سونے کے بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنید، میرے نواسے کی بات پہ تو نے یقین کر لیا؟ اس نے تو میدان حشر کا وعدہ کیا تھا، میدان حشر تو ابھی بہت دور ہے، میں اپنے آل اولاد پر احسان کا قرضہ حشر تک کے لیے نہیں تو رکھنا چاہتا، میں تجھے اسی دنیا میں دوں گا، ادھر آ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی دستار بندی کر لی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی معرفت کا علم دیتا ہوں، دنیا کی ہر چیز تیرے پاؤں کے خاک کے برابر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگا لیا اور گلا لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب اٹھے تو سب سے پہلے بادشاہ نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دی، کہا کہ جنید، تو نے جو کچھ کیا ہے، تجھے میں نے ڈانٹ کے پریشان کیا، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں تیری جوتی کا خاک ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے اولیاء کا ان کو سردار بنایا، جن کو کہتے ہیں سید الطائفہ، اولیاء کے سردار، صوفیاء کے سردار۔ تو دوستو، اس ایک نسبت کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا انہوں نے خیال رکھا، اور خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ تو جن کے ساتھ ہماری نسبت جڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ نسبت آگے چلا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ ہم اپنی نسبت کی قدر کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ملتی ہے اس کی عزت رکھیں دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ ایک اور واقعہ ہے، کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، کافی پہلے کی بات ہے۔ ایک سید زادی اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو لے کر کے بھوک کے مارے ایک بادشاہ کے پاس گئی۔ اس نے کہا، آل رسول سے ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، یہ یتیم بچے میرے ساتھ ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کئی دن سے بچے بھوکے ہیں، ہمیں گھر میں پناہ دو اور کچھ کھانے کو دے دو۔ اس مسلمان بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس آل رسول سے ہونے کی سند کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میرے پاس تو کوئی سند نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ، اس طرح کے بولنے والے بہت ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے پلٹی، وہاں پر ایک مجوسی تھا، تاجر، اس کے گھر گئی اور کہا کہ دیکھ، میں آل رسول سے ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، لیکن اس وقت بھوک سے مجبور ہو کر کے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، مجھے اپنے گھر میں پناہ دو اور ہمیں کھانے کو کچھ دے دو۔ اس نے دروازہ کھولا، ان کو ایک کمرہ خاص کر کے دے دیا، کھانے کا ایک معزز مہمان کے لیے جتنا ہو سکتا تھا اس نے انتظام کر لیا، ان کو خوب کھلا پلا کر کے اپنے گھر میں پناہ دی۔ رات کو اس مسلمان بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی آج تیرے گھر پہ آئی، تیرے اتنے بڑے گھر میں کیا میری ایک بیٹی کے لیے بھی جگہ نہیں تھی؟ تم کیسے روز محشر میں میرے سامنے آؤ گے؟ کیا تجھے اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ اس کے دل میں ایک غم کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ جاگتے ہی اس نے تلاش شروع کر دی، وہ عورت جو کل آئی تھی میرے پاس کہاں گئی؟ پوچھ پاچھ کر کے پتا چل گیا وہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ اس نے وہاں جا کر کے اپنے بندے بھیج دیے، کہا کہ دیکھ، مجوسی کے گھر میں ایک مسلمان عورت، اس نے اس مسلمان عورت کو زبردستی اغوا کیا ہے، یہ کیس بنا دیا۔ جب لوگ اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو کہنے لگے، تم لوگ کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مسلمان عورت اور بچوں کو تم نے اپنے گھر کے اندر بٹھا رکھا ہے، ان کو
زبردستی سے یرغمال بنا رکھا ہے. کہنے لگے اندر آؤ. ان کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد عورت ان کے سامنے پیش ہوئی. کہا کہ کیا میں نے زبردستی تمہیں اپنے گھر میں رکھا؟ کہنے لگے نہیں. کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کے پاس ہم گئے، اس نے ہمیں جگہ نہیں دی، تمہارے پاس آ گئے، تم نے ہمیں جگہ دی، کھانا دے دیا. جب اس میں لاجواب ہو گئے تو کہنے لگے تم غیر مسلم ہو، ہم تمہارے پاس ایک مسلمان عورت کو غیر محفوظ سمجھتے نہیں چھوڑیں گے. اس نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، جو خواب تمہارا بادشاہ دیکھ کر کے جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. اور اسی وقت اٹھ کر کے رات کو نہا کر کے میں اسی مسلمان عورت کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا. تو رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگایا، اسے پیار کیا. کہا کہ آج میرے ایک مسلمان بیٹی کو تو نے پناہ دے دی ہے، میں میدان حشر میں تیری شفاعت کروں گا. اٹھا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. تو دوستو یہ جو نسبت ہوتی ہے نا، چاہے اپنے شیخ کے ساتھ ہو، چاہے آل رسول کے ساتھ ہو، اس نسبت کی قدر کر لے. اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں لوگوں کی اسی نسبت کی وجہ سے بھی مغفرت فرمائیں گے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ختم کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات سے خطاب کر کے فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. حالانکہ ایک عورت کو دیکھا جائے، ایک عام عورت اور پیغمبر کی عورتوں میں جسامت کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے، برابر کی عورتیں ہوتی ہیں. لیکن پیغمبر کی عورتوں کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، ان کی نسبت بہت اونچی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس عمر میں شوہر کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری باری اماں عائشہ کو دے دیجئے، آپ میرے گھر میں آئیں نہ آئیں، باری پہ آئیں نہ آئیں، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پر ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں مجھے طلاق مت دیجیے. میں چاہتی ہوں کہ جو اعزاز مجھے دنیا میں ملا ہے میدان حشر تک وہ اعزاز قائم رہے. جنت میں جب آپ جنت چلے جائیں تو آپ کی بیگمات میں سے میرا بھی نام لیا جائے. تو دوستو یہ جو نسبت ہوتی ہے نا، اس نسبت کی لاج رکھیں. شیخ سعدی یہ مولا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ آدمیت لحم و شحم و پوستنس. پورا واقعہ یوں ہے، واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار میں بازار گیا تو ایک آدمی کو دیکھا، دن دہاڑے دھوپ نکلی ہوئی ہے، پورا بازار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور اس میں چراغ لے کر کے گھوم رہے. اس سے پوچھا ارے دیوانے یہ دن دہاڑے تم چراغ لے کر کے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بھائی میں آدمی کو تلاش کر رہا ہوں. اس سے کہا کہ بھائی دن دہاڑے چراغ لے کر کے آدمی کو تلاش کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دماغ سے ٹھیا گیا تمہارا؟ یہ سب کے سب بازار بھرا ہوا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ آدمی انسان ضرور ہے پر آدمی نہیں ہے. پھر اس پر مولائے روم رحمہ اللہ نے یہ اشعار کہے، کہنے لگے اس نے یہ جو بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست. کہا کہ آدمیت گوشت، چمڑے اور ہڈی کے مجموعے کا نام نہیں ہے. آدمیت کہتے ہیں اسے جس کے دل میں رب کی رضا ہو. گر بصورت آدمی انسان بودے، گر بصورت آدمی انسان بودے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے. فرماتے ہیں کہ اگر صرف صورت کی وجہ سے آدمی انسان بنتا تو حضور اور ابو جہل بالکل برابر ہوتے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
تو اس لیے میرے دوستو ہر انسان دنیا میں دیکھنے میں برابر ہوتا ہے، کسی کی کسی سے نسبت ہوتی ہے، کسی سے یہ اپنا گوشت اور خون کی نسبت ہوتی ہے، کسی سے کسی کی روحانی نسبت ہوتی ہے، تو اپنی نسبت کا خیال رکھا کریں، اس کی قدر کر لیا کریں کہ کسی اللہ والے سے آپ جڑ گئے ہیں، کسی سلسلے سے آپ جڑ گئے ہیں، آپ کے اعمال کیسے بھی ہوں گے، اگر کسی اچھے نیک اللہ والے سے آپ مل گئے ہیں تو یقین کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی اس نسبت کی برکت سے بھی آپ کا بیڑا پار کر دیں گے۔ لیکن یہ گھمنڈ میں نہیں رہیں بس اللہ والے سے ہم جڑ گئے، اب شراب پئیں، چرس پئیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، بس ہمیں نسبت کافی ہے۔ ہم اپنے طور سے کوشش کر لیں، اور کوشش کرنے کے بعد اللہ سے بول دیں کہ مولا ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، پورے طرح سے ہم سے ہو پر نہیں پا رہا ہے، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں اس کو قبول کر لے، باقی تیرے نیک بندوں سے ہم محبت کرتے ہیں، اس محبت کے واسطے سے ہماری مغفرت کا انتظام کرتے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، نیک لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہے، شاید اللہ تعالی اسی برکت سے ہمیں بھی نیک بناتے۔ اس لیے میرے دوستو جس نسبت سے ہم جڑتے ہیں اس نسبت کی ہم قدر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے نسبت کی برکت سے خاتمہ بالخیر کی بھی دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو نیک رستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔